اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود و سلام اس ذات والا تبار پر کہ جس نے مقہور و بے نوا انسانیت کو مقام افتخار بخشا۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جس کے بغیر اسلامی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ موضوع مسلمانوں میں تفریق کا باعث ہے، لیکن اس میں مسکنسیپشنز زیادہ ہیں۔ جب گفتگو ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امامت اور خلافت تقریباً تمام ہی مکاتب فکر میں اس کی اپنی اپنی طور پر اس کو مانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اہمیت دی جاتی ہے۔ ذرا سا فرق ضرور موجود ہے، لیکن یہ فرق ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں کوئی بہت بڑی تفریق کا باعث بنے۔ ہاں درست ہے کہ اس حوالے سے جنگیں بھی ہوئیں، بہت بڑے مسائل بھی پیش آئے، لیکن فی زمانہ اگر ہم اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں کہاں کہاں اتفاق کے پہلو ہیں، آج اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد نوید عباسی صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ محمد عباس وزیری صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا بھی۔ مفتی محمد رفیق سلفی صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ۔ اور مفتی ابو بکر محی الدین صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ قبلہ مفتی صاحب، یہ جو موضوع ہے امامت اور خلافت کا، یہ بہت وائڈلی ڈسکس کیا جاتا ہے، اور یعنی یہ اسکول کالجز سے شروع ہو جاتا ہے، مدرسوں میں شروع ہو جاتا ہے، اور پھر محرم کے دن آ جائیں، کوئی اور دن آ جائیں تو اس میں خاص طور پر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ذرا بتائیے گا کہ اس کا امامت اور خلافت آپ کے فقہ میں خاص طور پر ان دونوں چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ جناب، شکریہ۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جب پیدا کیا تو ملائکہ کے سامنے جو بات رکھی وہ یہ تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں خلیفہ زمین میں بنانے والا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ پھر وہ تفصیل ہے آگے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ لیکن جس باب میں آپ بات کر رہے ہیں آج، جو موضوع ہے وہ ہے نبی مکرم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، یعنی آپ کے وصال مبارک کے بعد کا جو نظام ہے، اس نظام کی بابت آج بات ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین رہے کہ نبی علیہ السلام جب تک موجود رہے ظاہری طور پر تو خلیفہ وقت بھی آپ ہیں، امیر المومنین بھی آپ ہیں، قاضی القضاء بھی آپ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت چیف بھی ہیں فوج کے۔ یہ تمام تر عہدے نبی علیہ السلام کے پاس ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ مسجد کے امام بھی ہیں، یعنی امامت صغریٰ جس کو آج ہم مسجد کی امامت کہتے ہیں، اور امامت کبریٰ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد سلسلہ ہے خلافت کا۔ تو نبی علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو وصال کے وقت مسلمانوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اب نبی علیہ السلام کا خلیفہ ہونا چاہیے، تو مسلمانوں کی باہمی مشاورت سے، ہمارے نزدیک اللہ رب العالمین کے ذمہ پر یہ واجب اور لازم نہیں ہے کہ اللہ خلیفہ کا انتخاب کرے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ مسلمان باہمی مشاورت سے، وہ مسلمان جو صاحب عقل ہوتے ہیں، جو صاحب خرد ہوتے ہیں، وہ مسلمان کسی شخصیت کا انتخاب کریں، جیسا کہ مسلمانوں نے کیا۔ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہوئے، اور ان کو تمام مسلمانوں نے اس وقت جو موجود تھے ان سب نے تسلیم کیا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذات سیدنا صدیق اکبر پر اجماع ہوا کہ حضرت ابو بکر جو ابو قحافہ کے بیٹے ہیں وہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں خلافت کی جو شرائط ہیں، ان شرائط کے حوالے سے بھی میں عرض کروں کہ سیدنا حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا کہ جب سقیقہ میں انصار نے یہ کہا کہ ایک ہمارا امیر ہوگا، ایک تمہارا ہوگا، تو اس وقت یہ روایت پیش کی گئی کہ الائمۃ من القریش، جو خلیفہ ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا، تو لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سابقون الاولون بھی ہیں، وہ قریش بھی ہیں، اس لیے صحابہ کرام نے ان کا انتخاب کیا کہ آپ ہی ہمارے خلیفہ ہوں گے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں، جب آپ علالت کے ایام میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ وہ تو انتہائی نرم دل ہیں،
وہ اس مقام پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، انہی سے کہا جائے. اور حضرت ابو بکر صدیق کو جب کہا گیا تو اس وقت اقامت ہوئی تو آپ آگے نہیں بڑھ رہے تھے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، میرے ماں باپ ان پر قربان، آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا کہ ابو بکر، جب رسول نے تمہیں اس مصلی پر کھڑا کر دیا ہے تو اب تم کیوں نہیں جا رہے اور تمہیں کون ہٹا سکتا ہے؟ تو آپ نے ان کو آگے کیا. یوں وہ نماز کے امام ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اب مسلمانوں میں خلیفہ یہی ہوں گے. تو اس طریقے سے یہ خلافت ہے، اور خلافت علی منہاج النبوہ ہمارے نزدیک 30 سال ہے، اور وہ 30 سال جناب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان ذی النورین، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور جناب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، یہ جو 5 لوگ ہیں، ان 5 کی جو مدت خلافت ہے اس کو شمار کیا جائے تو یہ 30 سال بنتی ہے. یہ 30 سال علی منہاج النبوہ خلافت ہے. تو ظاہر ہے جب یہ خلیفہ ہیں تو یہ امام بھی ہیں، یہ مسجد میں نماز بھی پڑھا رہے ہیں، یہ امامت کبریٰ کے منصب پر بھی فائز ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام کے نائب ہیں. اس لیے جناب حضرت ابو بکر صدیق کو کہا جاتا تھا کہ یہ خلیفۃ الرسول ہیں. اور پھر بعد میں جو ہے نا وہ ترتیب ایسی ہونے لگی کہ جناب حضرت عمر نے کہا کہ اب امیر المومنین یا آپ خلیفہ کا لفظ استعمال کریں، تو اس لیے وگرنہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ رسول کے خلیفہ، حضرت عمر حضرت ابو بکر کے خلیفہ، تو بعد والوں کو یہ مشکل پیش آتی. اس مشکل سے بچنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خلیفہ کا لفظ یا امیر المومنین کا لفظ وہ پسند کیا. تو مسلمانوں میں بعد کا جو دور ہے وہ بادشاہت ہے. وہ اگرچہ وہ ان کو خلیفہ کہا گیا، خلیفہ کا لفظ ان کے لیے بولا گیا، لیکن خلافت علی منہاج النبوہ وہ 30 سال ہے، اور یہ لوگ امام بھی ہیں. یہ بڑا سادہ سا تصور ہمارے یہاں اسلام میں 30 سال کے میں بعد نے آپ کی خدمت میں پیش 30 سال کے بعد پھر خلافت وہ بادشاہت ہے. یہ نظام حکومت کی بات ہو رہی ہے، نظام حکومت میں وہ بادشاہت. ٹھیک جی. قبلہ وزیری صاحب، اس میں بتائیے کہ آپ کے ہاں کیا کانسیپٹ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطاہرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں اپنے نقطۂ نظر پیش کرنے سے پہلے مقدمتاً ایک چیز عرض کرتا ہوں، اس پر تمام علماء متفق ہیں، لیکن سامعین گرامی قدر کے لیے شاید یہ کارآمد ہو. وہ بات یہ ہے کہ ہم پیغمبر اکرم کے دور میں نہیں ہیں، نہ صحابہ کرام کے دور میں ہیں، نہ تابعین کے دور میں ہیں، نہ تابع تابعین کے دور میں ہیں، بلکہ بہت دور 1400 ان ادوار سے جی بعد میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن اللہ کو مانتے ہیں، ان کے رسول کو مانتے ہیں، اور ان کے رسول کے ذریعے سے جو دین آیا ہے اس دین کو مانتے ہیں. قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور سنت پر یقین رکھتے ہیں. ہم اپنے تمام دین کو قرآن اور سنت سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم سب. اس میں کہیں کہیں پر اختلاف نظر بھی ہے، اصول میں بھی اور فقہی مسائل میں بھی کہیں کہیں پر اختلاف نظر ہے. قرآن کو سمجھنے میں بھی ممکن ہے اختلاف نظر ہو، سنت کی ایتھنٹسٹی متعین کرنے میں بھی ممکن ہے اختلاف نظر ہو، معیارات اس کے کیا ہوں گے، اختلاف نظر ہوگا. اور یہ اختلاف نظر کوئی عداوت اور ضد اور دشمنی کے بنیاد پر نہیں ہے، یہ قصور ذاتی سے ہے. یعنی ہر کسی کا فہم جو جہاں تک پہنچا وہ اسی کو دین سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس بنا پر اگر فرض کر لیں، کسی فرضی بات کر رہا ہوں، فرض کر لیں کہ کوئی اپنے کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جان بوجھ کے اس میں معنی میں تغیر ایجاد کرتا ہے، تو وہ جانے، اس کا خدا جانے. خدا کے حضور میں ہم سب کو جانا ہے اور وہاں پر خدا کو جواب دہ ہیں ہم سب. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے. اگر فرض کر لیں ایسا ہے تو وہ اور اس کا خدا کا معاملہ ہے. وزیر صاحب یہاں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد مزید بات آگے بڑھاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں.
ویلکم بیک. جی وزیر صاحب، بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے پاس جو امامت کا تصور ہے، امامت بنیادی طور پہ بتا دوں، امامت اور خلافت ایک چیز ہے، یعنی عملاً ایک چیز ہے، نام دو ہیں. ایک مکتب فکر اس کو خلافت کے نام سے جانتا ہے، دوسرا مکتب فکر اس کو امامت کے نام سے جانتا ہے. مصادیق الگ الگ ہیں لیکن چیز وہی ہے، چیز وہی، میں اس کو تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ چیز وہی ہے. ہمارے پاس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے ان کے پاس کئی جہتیں تھیں. سب سے پہلی جہت تو یہ ہے کہ یہ نبی تھے. نبی کے معنی خدا کی طرف سے آیات الہی کو بلا کم و کاست اخذ کرنا اور ان کو بلا کم و کاست پہنچا دینا، یہ پیغمبر کی ڈیوٹی تھی. اور ظاہر ہے کہ دین پوری طرح سے پہنچا دیا گیا تھا. سلسلہ نبوت یہاں پر آ کر اختتام پذیر ہوا ہے. اب اس کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا ہے. لا نبی بعدی پیغمبر کی تصریحات میں ہیں. تو اس بنا پر اب کسی اور بندے کے اوپر شریعت بیان کرنے کے لیے وحی نازل نہیں ہوگی، وہ بات ختم. ٹھیک ہے، یہ جہت حضرت پیغمبر اکرم کے ساتھ ہے، یہ منتقل نہیں ہوئی ہے بعد میں کسی کو بھی یہ منتقل، چونکہ وہ منصب ہی ختم ہو گیا. اب منصب ختم ہو گیا، اس میں یعنی خلافت کا معنی نہیں رکھتا ہے، یہ منصب ختم ہے. اس کے علاوہ جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کر دیا، حضرت رسول اکرم کو اللہ نے جج بھی بنایا ہے. آپ کے جو اختلافات آپس کے ہوں گے، ان اختلافات کو حل کرنے کا خدا کی طرف سے منصوص جو شخصیت ہے وہ حضرت رسول اللہ ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے مشاجرات میں تمہیں حاکم مقرر نہیں کرتے ہیں اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہو ہی نہیں سکتا. مؤمن ہونے کی شرط ہی یہ ہے کہ مشاجرات میں حکم جو ہے وہ حضرت رسول اکرم ہے. ثم لا یجد حرجا، اس کے بعد پھر اپنے دل میں کوئی حرج بھی محسوس نہ کرے، رسول کے فیصلے پر تنگی بھی محسوس نہ کرے. اگر مومن ہیں تو جو رسول اللہ نے فرمایا مین و ان اسی پہ ایمان لانا ہے. اس نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ ٹھیک ہے، وہ چاہے میرے مفاد میں ہو، میرے خلاف ہو، کچھ بھی ہو، جو رسول اللہ نے فیصلہ کیا وہ فیصلہ ٹھیک. یہ ایمان کا حصہ ہے. یعنی یہ حیثیت بھی حضرت رسول اللہ کو حاصل ہے کہ وہ جج ہیں. اس کے علاوہ حاکم بھی ہیں، اللہ نے حکومت کا حق انہیں دیا ہے. ٹھیک ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں حکومت کی ہے، اور یہ حکومت من جانب اللہ آپ کو تفویض ہوئی ہے، یعنی خدا کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے کہ آپ حکومت کریں. یہ بھی ایک الہی منصب ہے. اس کے علاوہ شاہد امت، اعمال امت بھی ہیں. حضرت رسول اکرم امت کے اعمال کے شاہد بھی ہیں، بلکہ نہ صرف امت، گزشتہ پیغمبروں کے اعمال کے بھی، ان کے بھی شاہد ہیں. قرآن مجید میں آیت ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ وقت یعنی قیامت کا وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت کے شہید کو لے آئیں گے اور تجھے ان تمام شہداء کے اوپر شہید بنا کے لائیں گے، یعنی گواہ بنا کے لائیں گے. اس گواہ بننے کے معنی یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے حضرت رسول اللہ گزشتہ پیغمبروں کے اعمال کا علم رکھتے تھے، ورنہ گواہی کیا معنی ہے؟ اگر ان کو ان کے اعمال کا علم نہ رکھتے ہوں تو پھر گواہی کون سی، یعنی کیسی گواہی؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک طرح کا تسلط اور سیطرہ حضرت رسول اللہ کو ان پر تھا. خوب، یہ جہت بھی حضرت رسول اللہ کو حاصل ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس متعدد احادیث اور قرآن کی آیات میں بھی اشارات ہیں کہ ان کی روشنی میں حضرت رسول اللہ واسطہ یہ فیض الہی بھی ہیں. خدا کی طرف سے جتنی اچھائیاں مخلوقات تک پہنچتی ہیں ان میں واسطہ حضرت رسول اللہ ہے، واسطہ فیض الہی. یہ بھی جہت حضرت رسول اللہ کو حاصل ہے. ماشاءاللہ. تو ان تمام جہتوں میں اگر آپ سوچیں تو جج رسول، حاکم رسول، اور شاہد اعمال امت رسول، اور واسطہ فیض الہی رسول، تو یہ سب عناوین ضرورت ہے نا. اس لیے تو رسول اللہ کو خدا نے بنایا ہے اور یہ منصب عطا کیا ہے. تو کیا یہ صرف رسول اللہ کے زمانے میں ضرورت تھی، اس کے بعد ضرورت نہیں ہے؟ یہ ساری ضرورتیں یا ہیں.
اس سے پہلے بھی رہی ہوگی. اس سے پہلے بھی تھی اور ہر زمانے میں تھی. ہر زمانے میں جو انبیاء تھے ان کو یہ جہتیں حاصل ہیں، تو قطعاً ہر زمانے میں ہے. تو اس بنا پر ہمارے نقطۂ نظر سے جو بھی ان کی جگہ پہ آئے گا وہ نبوت کے علاوہ باقی تمام جہتوں میں اس کا جانشین ہے. اور ان تمام جہتوں میں نبوت کے علاوہ تمام جہتوں میں ایسے کسی جانشین کی شناخت انسان نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ من جانب اللہ ہونا چاہیے. یعنی جو وہ یہ کہتے ہیں امامت من جانب اللہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ تمام خصوصیتیں جس میں پائی جاتی ہوں ایسے کی شناخت انسان سے نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے خدا ہی اس کو متعین کرے. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ایسے شخص کو حجت کہا جاتا ہے. اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے حجت، اور زمین کی بقا حجت کے وجود سے ہے. اگر حجت نہ ہو تو زمین باقی نہیں رہتی ہے. لولا الحجہ لصاخت الارض باہلھا، حضرت امام رضا علیہ السلام سے حدیث ہے کہ اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا. اس لیے کوئی ایسی شخصیت ہر زمانے میں موجود ہے اچھا کہ جو حجت ہو ہر زمانے میں. اور پیغمبر اکرم نے جو یہ فرمایا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. کتاب خدا کے ساتھ اہل البیت کا نام لیا ہے، عطرت کا نام لیا ہے، عطرت اور اہل البیت. اور وہ چونکہ ان خصوصیات کے حامل شخصیتیں یہی تھیں، اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ میں آپ کے درمیان ان کو چھوڑ رہا ہوں. اسی طرح سے ہمارے پاس اور سب مسلمانوں کے پاس یہ حدیث بھی، جو ابھی حدیث پیش کر رہا ہوں وہ بھی تقریباً حد تواتر تک پہنچی ہوئی حدیث ہے، مستفیضہ ہے کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وہوا. میرے اہل بیت کی مثال تم میں سفینہ نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا. نجات پانے کے لیے سفینہ نوح میں سوار ہونا چاہیے، اور اس امت کا سفینہ نوح اہل البیت ہیں. نجات پانے کے لیے ان کے ساتھ اپنے حرکات اور سکنات کو تابع بنا دو. اچھا، کشتی کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ کشتی میں جب انسان سوار ہوتا ہے، کشتی میں یا کسی سواری سیار چیز میں سوار ہوتا ہے تو چلنے رکنے کا اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، کشتی کے اختیار میں ہے. کشتی جب چلی، یہ لوگ چلے خود بخود آٹومیٹکلی، اور جہاں رکی وہ رک گئے. یعنی یہ حالت آپ کی ہونی چاہیے کہ اہل البیت علیہم السلام جو حکم دیں، اگر وہ قیام کریں تو قیام، اور اگر رک جائیں تو رک جائیں. جہاں پر صلح کریں وہ صلح، جنگ کریں تو جنگ، جو کہیں وہی. یعنی یہ آپ کے لیے واجب الاتباع ہے، ان کی اطاعت اور اتباع کرنا ضروری ہے. ان احادیث کے بنا پر، اور آیات قرآنی کی طرف تو میں نے اشارہ ہی نہیں کیا، تو ان کے بنا پر ہمارے پاس طے شدہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد 12 جانشین ہیں، اور وہ حدیث بھی ہے لا یزال ھذا الدین قائما ما دام 12 امیرا. 12 جانشین ایسے ہیں کہ جن میں یہ ساری خصوصیتیں پائی جاتی ہیں، اور یہی وہ ہیں کہ جن کو کشتی نوح کہا گیا ہے، یہی وہ ہیں کہ جو عطرت اور اہل بیت ہیں. اچھا، لہذا ان کی پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جو میرا فہم ہے وہ یہ ہے. ٹھیک. اب میرا ایک سوال، اچھا، میں ایک منٹ ایک جملہ کہوں. میں شروع ہی میں کہہ چکا ہوں یہ میرا فہم ہے. ٹھیک. میں کسی کا تختیہ نہیں کر رہا ہوں. فہم یہ ہونے کے یہ معنی نہیں کہ آپ غلط ہیں. وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں تو وہ ان کا فہم ہے. اس فہم کے یہ معنی نہیں ہے کہ میں غلط ہوں. صحیح غلط کل قیامت میں خدا کے پاس پتہ چل ہی جائے گا کہ ہم میں کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. ٹھیک. جی ہاں، اب آپ سوال فرمائیں. وزیر صاحب یہاں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد مزید بات آگے بڑھاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. جی وزیر صاحب، بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، وہ اللہ کی طرف سے نبی ہیں، تو کیا امامت کا اعلان حضرت علی علیہ السلام نے بھی اپنی طرف سے کیا جب وہ، اگر وہ اللہ کی طرف سے امام ہے؟ علی نے کیا، یہ آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی، حضرت علی نے. جی.
حضرت امیر پیغمبر نے کیا، یہ تو مسلم ہے ہمارے پاس. آپ نے چونکہ سوال علی سے کے بارے میں کیا ہے تو میں وہ عرض کروں. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب نے اپنے زمانے میں مسجد کوفہ میں جتنے صحابہ موجود تھے ان کو بلا کر کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا الست اولا بکم من انفسکم، پھر اس کے بعد فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا. تو ان میں بہت سو نے گواہی دی کہ ہاں ہم نے سنی ہے. اور ان میں 2-3 افراد ایسے تھے، انہوں نے ایک صاحب نے کہا میرا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، اور صاحب نے انہوں نے گواہی نہیں دی. بعد میں وہ جس نے گواہی نہیں دی تھی ان کی بینائی گئی تھی، اور پوچھنے پر وہ کہتا تھا کہ ایک صالح انسان کی بددعائی مجھے لگی ہے، اس کی وجہ سے میری بینائی چلی گئی. تو بہرحال یہ حضرت امیر المومنین نے اپنے دور میں باقاعدہ اس واقعی غدیر کو احیاء کیا ہے. اور مگر جس وقت بنی ثقیفہ میں مشاورت ہو رہی تھی اور فیصلہ ہو رہا تھا اور حضرت علی من جانب امام ہیں آپ کے مطابق، تو اس وقت حضرت علی نے جا کر اپنے حق کا اعلان کیوں نہیں کیا کہ یہ حق تو اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے؟ اچھا خوب غور کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی وہاں پر تھے نہیں، ثقیفہ میں تھے نہیں. ہوتے ان کے سامنے بات ہوتی. وہ کہاں تھے؟ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز اور تکفین میں مشغول تھے. باقی صحابہ نہیں تھے؟ باقی صحابہ بعد میں آئے ہوں گے، اس پر میں بحث نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. آپ مجھے اس طرف نہ لے جائیں کہ وہ صحابہ تھے یا نہیں تھے، اس کو چھوڑیں. جی وہ حضرت رسول امیر المومنین نہیں تھے، یہ تو طے ہے. ثقیفہ میں نہیں تھے، اتنی بات طے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نہیں تھے. اور اس کے بعد یہ علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ ایک عرصے تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی ہے، یہ خود بھی کہتے ہیں. اگر یہ ان کی خلافت حضرت علی کی نظر میں یعنی واجب ہوتی تو ایک لحظے کے لیے دیر نہ کرتے، ایک لحظے کے لیے دیر نہ کرتے. حضرت عبداللہ ابن عمر، ایک منٹ، حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب بعد میں یزید کے دور میں ان کا ایک خلیفہ آیا اور مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے، تو یہ گیا ان کی بیعت کرنے کے لیے. رات کو تاریکی میں جا کر ان سے کہا کہ میں آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ دن کو آتے. کہا میں کیا شیورٹی ہے کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا؟ پیغمبر سے میں نے سنا ہے کہ من مات ولم یکن فی عنقہ بیعۃ امام مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اس کے گردن میں کسی امام کی بیعت نہ ہو تو جاہلیت کی موت مرے گا. تو میں جاہلیت کی موت نہیں مرنا چاہتا ہوں. یعنی رات سے صبح تک وہ انتظار نہیں کیا. عبداللہ ابن عمر نے، حضرت امیر المومنین نے 6 مہینے تک انتظار کیا. اگر ایسا ہوتا 6 مہینے بعد انہوں نے بیعت کی یا نہیں کی، وہ بعد میں تو ظاہر ایسا ہے کہ حضرت امیر المومنین خلافت کے دربار میں جاتے تھے، مشاورت کرتے تھے، ان کو رائے دیتے تھے، یہ سب چیزیں تھیں. یعنی حضرت امیر المومنین ایک مدبر انسان تھے، اسلام کی حفاظت کے لیے جو بات ضروری تھی وہ کرتے تھے. یعنی ان کے ساتھ محاذرائی نہیں کی، اور یہ محاذرائی نہ کرنا آپ کی اچھی تدبیر ہے حفظ اسلام کے لیے، اس کے لیے کیا ہے. تو اگر واجب الاطاعہ سمجھتے جی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 6 مہینے تک انتظار کرتے. یہ بہت سارے سوالات. دوسری چیز میں پہلے بھی کبھی شاید بیان کر چکا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب 6 رکنی کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے آپ کے لیے پیشکش کی خلافت، اس شرط پر کہ آپ کتاب خدا پر عمل کریں گے اور سنت رسول پہ عمل کریں گے، سیرت شیخین پہ عمل کریں گے. تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ میں کتاب خدا پہ عمل کروں گا، سنت رسول پہ عمل کروں گا، لیکن سیرت شیخین کا پابند نہیں رہوں گا. اور اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے خلافت گئی، آئی تھی گئی. اور اگر حضرت علی کی نظر میں یہ مستحق خلافت ہوتے اور من جانب اللہ ان کی خلافت ہوتی اور وہ اس کی اطاعت ان پر فرض ہوتا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی دیر لگاتے. ٹھیک. قبلہ، آپ کے نزدیک یہ جو ساری بحث ہے، گفتگو ہے، تو آپ کے نزدیک بھی جو مفتی صاحب نے فرمایا ویسے ہی معاملہ ہے یا کچھ مختلف ہے؟ جی بالکل. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. جو مفتی صاحب نے فرمایا سیم ویسے ہی ہے کہ میں کچھ اپنا بھی حصہ ڈالنا چاہوں گا جی پوری بات کے اندر.
خلافت اور امامت ہمارے نزدیک جو ہے یہ من جانب اللہ نہیں ہے. اچھا خلافت یہ اس منہجی بات کو سمجھیں، ٹھیک. یہ من جانب اللہ نہیں ہے. صحیح. خلافت ملنے کے یا خلافت ہونے کے 4 اسباب، 4 طرق موجود ہیں. پہلا طرق تو یہ ہے کہ اہل عقد لوگ حل وقت جی حل وقت جی اہل عقد اولو الالباب لوگ، سمجھدار لوگ، مدبر لوگ کسی کو نامزد کر دیں خلیفہ تو وہ خلیفہ ہے. اور اس کی دوسری چیز یہ ہے کہ جو خلیفہ پہلے موجود ہے وہ اپنا جانشین کسی کو مقرر کر دے تو وہ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ خلیفہ کوئی شورا بنائے، جیسے اشارہ کیا علامہ صاحب نے، تو وہ شورا فیصلہ کرے وہ خلیفہ ہے. اور چوتھے نمبر پر جو آ کے بغیر اس کے جبرن آ جائے اور اسے لوگ تسلیم بھی کر لیں تو وہ بھی خلیفہ تصور کرتے ہیں. جبرن؟ یہ 4 ہاں ایسا بھی ہوا ہے. میں اس کی وضاحت کروں گا آگے آ کر، ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 طرق اس چیز کے ہیں. باقی رہی خلافت، اس کی وضاحت کر ہی لیں، جبرن والی بات کو اس کی وضاحت کر ہی لیں یہیں پہ. میں نے تو آپ کے بیچ میں نہیں بولا، آپ نے گھنٹہ پورا. میں درخواست کر رہا ہوں. میری بات ہونے دے، میں کرتا ہوں. ابھی جی، وضاحت میں بھی کر دیں گے. چاروں سلفی چیزوں کی صاحب. وضاحت کرتا ہوں. جی. جبرن کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جس میں اختلاف کر رہے ہوں، کچھ کہہ رہے ہوں ٹھیک ہے، کچھ کہہ رہے ہوں نہیں، لیکن لوگ اس کے ہاتھ میں پھر بیعت کر دیں اور وہ خلیفہ بن جائے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جا وہ امام بن جائے، جا وہ مقتدا بن جائے، پیشوا بن جائے، تو وہ یعنی بھی وہ ایک تلوار طریقہ کے ہے. زور پہ بیعت لے لے. ٹھیک ہے. تو خیر بہرحال یہ 4 اصول کتابوں میں موجود ہیں جو میں نے ذکر کیا آپ کو. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کے بابا کے جانے کے بعد وہ خلیفہ منتخب ہوئے، اور اس کی نشاندہی جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کر دی تھی. اشارہ کیا مفتی صاحب نے. ایک حدیث ہے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت سکم کے اندر ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے مصلی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے. آپ کی موجودگی میں، یعنی آپ حیات ہیں، 17 نمازیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں. اور پھر اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ اکرام کے وہ اقوال پڑھیں. ہر موقع پر یہ کہا جاتا تھا، اللہ کے رسول خود فرماتے تھے میں آیا اور میرے ساتھ ابو بکر و عمر، ٹھیک ہے، میں گیا اور میرے ساتھ ابو بکر و عمر، بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک میں، وغیرہ وغیرہ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو اپنے مصلی پر انہیں کھڑا کیا. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے کہا، اللہ کے رسول سے ان کے وصال کے بعد صحابہ نے فرمایا کہ جسے اللہ کے رسول نے ہمارے مصلی کا امام بنایا ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے، وہی ہماری دنیا کا امام ہے. بیعت کی. اور سب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تاخیر سے صحیح، لیکن انہوں نے بیعت بھی کی اور پھر وہ مشیر بھی بنے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے. یہ تو موجود ہے. لیکن لوگوں نے جو امامت کا تصور دیا اور پھر امامت کا تصور دے کر اپنی کتب میں لکھا کہ یہ جو ہمارے امام ہیں یہ انبیاء کے برابر ہیں. کتابوں میں موجود ہیں، اقوال موجود ہیں اور بے تحاشا ہیں. کچھ حوالے میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. بحر الانوار ہے، اس میں لکھا ہے ائمہ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ ائمہ جو یہ مرتبہ امامت اور فائز ہیں، یہ مرتبہ نبوت کے برابر ہیں. اس پہ مزید لکھا ہے کہ یہ باطنی طور پر یہ نبی ہوا کرتے ہیں، باطنی طور پر یہ پیغمبر ہوا کرتے ہیں. حیات القلوب کے حوالے ہیں، انوار کے حوالے ہیں. اسی طریقے پر یہ بھی اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ جو 12 امام ہیں، یہ 12 امام ہمارے انبیاء کے برابر ہیں اور ان کا مرتبہ انبیاء کے برابر ہے. تو یہ تو ہم لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے. اہل السنہ والجماعت قطعاً اسے تسلیم نہیں کرتی اور ہم اسے من جانب اللہ بھی تسلیم نہیں کرتے. جہاں رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام، رتبے کی، شان کی بات، تو وہ تو بالکل اتم اور اچل ہے، وہ تو بالکل واضح ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ حضرت علی کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک رتبہ ہے. لیکن پہلے خلیفہ، اور اس پر کتنی دلائل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین آدمی میری مخلوق میں انبیاء کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. عشرہ مبشرہ میں آپ شمار کریں تو اس کی ترتیب یہی: ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی ثم طلحہ زبیر سعد سعید ابو عبیدہ بن جراح. ٹھیک ہے. تو جب یہ ترتیب ہے اور صحابہ کرام نے اس کو تسلیم کیا، صحابہ کرام نے اس کو مانا، تو لہٰذا
یہ وہ تصور ہے جو پیش کیا جانا چاہیے اور واضح ہے بالکل. بریک کی طرف جانا ہے, بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. یہ جو احادیث بیان ہو رہی ہیں, کیا یہ آپ کی نظر سے نہیں گزری, یعنی آپ کی مکتبہ فکر کی نظر سے نہیں گزری؟ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ دیکھیے علامہ وزیری صاحب نے جو گفتگو کی یہ ان کا نقطہ نظر ہے, اور جس خوش اسلوبی سے اور بہترین انداز سے انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ ان کا خاصہ ہے. عام طور پر ایسا بیان نہیں کیا جاتا. اور یہ حقیقت ہے. اختلاف کو انہوں نے بڑے آداب سے بیان کیا ہے اور تجاوز بھی نہیں کیا ہے. اس پر میں ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نبی علیہ السلام کے پاس تھے, وہ سقیقہ نہیں گئے. وجوہات کیا ہیں, میں صرف اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق مسجد میں آئے تو ایک کورام مچا ہوا تھا. آپ حجرہ رسول میں تشریف لے گئے, حجرہ عائشہ جو ہے وہاں نبی علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا, مسجد میں آ کے خطبہ ارشاد فرمایا. پھر لوگوں نے کہا کہ انصار وہاں جمع ہیں اور وہ خلیفہ کا انتخاب کر رہے ہیں, تو آپ اس لیے نہیں گئے کہ مجھے خلافت چاہیے, آپ تو وہاں معاملات کو درست کرنے کے لیے گئے, لیکن صورتحال ایسی بن گئی کہ مسلمانوں نے آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا. اب حضرت علی کیوں نہیں گئے؟ حضرت مولا کائنات اس لیے نہیں گئے کہ کسی کے گھر میں جب انتقال ہو جائے کسی شخصیت کا تو جو گھر والے ہوتے ہیں نا وہ گھر کا نظام دیکھتے ہیں, باہر کے جو کام ہے وہ دوسرے حضرات سر انجام دیتے ہیں. تو رسول خدا حضرت مولا کائنات کے سسر بھی ہیں, آپ کے چچا زاد بھی ہیں, اور پھر رسول بھی ہیں. اس حیثیت سے, اور پھر ظاہر ہے حضرت مولا کائنات کی تربیت رسول خدا نے کی, نبی علیہ السلام کی تربیت میں رہے, تو یہ تمام تر چیزیں حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہے. تو آپ وہاں ہیں, صرف آپ نہیں ہیں وہاں پر, جناب حضرت عباس بن عبد المطلب بھی ادھر موجود ہیں. تو یہ حضرات جو قریبی ہیں یہ سارے کے سارے گھر پر موجود ہیں. باہر یہ فیصلہ ہو گیا, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا. علامہ وزیری صاحب خود تسلیم کر چکے ہیں یہ بات, ابھی آپ اپنی گفتگو میں انہوں نے فرمائی بھی کہ حضرت مولا کائنات نے بیعت کی, اور وہ بیعت اگرچہ کتابوں میں یہ بھی ہے ہمارے ہاں کہ کچھ تاخیر سے ہوئی, اور ایک یہ بھی ہے کہ بالکل تیسرے چوتھے دن انہوں نے بیعت کر لی. یہ دونوں طرح کی روایات ہمارے ہاں موجود ہیں. اور خود جناب مولا کائنات نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاون کیا, ہر لحاظ سے تعاون کیا. اور پھر حضرت ابو بکر اس کے بدلے میں کیا کریں کہ اہل بیت نبوت مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز ہیں. تو ہمارے یہاں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے یہاں خلافت من جانب اللہ نہیں ہے. بس جو لوگ ارباب حل و عقد بتائے گئے مسلمانوں میں, وہ جو نظام ہے وہ مل کر اگر کسی کا انتخاب کریں یا خلیفہ کر لے, جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا, یا پھر حضرت عمر نے ایک جو ہے نا وہ شورا بنا دی کہ وہ فیصلہ کرے گی, تو یہ سلسلہ ہے. اور ہمارے ہاں خلافت اور باقی جو امامت کا تصور ہے جس کی حوالے سے انہوں نے اشارہ کیا, دیکھیے ہم ان اماموں کو بھی مانتے ہیں اور ان اماموں کے علاوہ جو ائمہ ہیں ان کو بھی مانتے ہیں. یعنی وہ جو 12 امام ہیں 12 اماموں کو بھی ہم مانتے ہیں. وہ جو 12 امام جن کو یہ منصوص من اللہ یا جو بھی کہتے ہوں, ہم ان کی عزت تعظیم, ظاہرہ حضرت علی تو صحابی رسول ہیں, حضرت علی تو داماد پیغمبر ہیں, پھر حضرت امام حسن و امام حسین کی عظمت کا کون انکار کرے گا, امام زین العابدین کی شانوں کو کون بلا سکتا ہے. لیکن ہم امام زین العابدین کے جو شہزادے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں, وہ زید بن علی ہوں ان کو بھی مانتے ہیں, وہ جناب حضرت باقر ہوں ان کو بھی مانتے ہیں, وہ امام جعفر صادق ہوں ان کو بھی مانتے ہیں, وہ امام علی رضا ہوں, امام علی تقی ہوں, امام علی نقی ہوں, امام حسن عسکری ہوں, ہم سب کو مانتے ہیں. اور ان سب کو ماننے کے ساتھ ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو بھی مانتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے صحابہ نے ان کی عزت کی ہے, اور ہر زمانے کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رسول کی اولاد کی تعظیم و تکریم کریں, اور یہ تعظیم و تکریم کا حکم ہمیں قرآن مجید برہان رشید نے دیا ہے, نبی علیہ السلام نے دیا ہے. تو اس لیے اس چیز کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. اختلافات نہیں ہیں, بس بات یہ ہے کہ ان کا ظاہر ہے, ان کا دیکھیے ان کا اپنا ایک علم کلام ہے. میں اگر چاہوں نا کہ کوئی چیز اٹھا کے وزیری صاحب کے سر پہ تھوپ دوں تو ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ اپنے علم کلام پر کھڑے, میں اپنے علم کلام پر کھڑا ہوں. ہمارا ان کا اصول میں اختلاف ہے, یعنی ان کا اپنا علم کلام ہے, میرا اپنا, اس بات کو تسلیم کریں گے تو ہم علم کلام کی جہت سے وہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. اور یہاں تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے اگر وزیری صاحب جیسا فرما رہے ہیں. سر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ مولا علی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی.
اگر انہوں نے بیعت کی تو پھر باقی مسلمانوں کو تو اس میں فرق ہی نہیں ہونا چاہیے. میں نے اپنی اس گفتگو میں بھی اشارتاً بات بتائی تھی، غالباً آپ نے پک نہیں کیا. واضح ہو جائے اچھا، گفتگو کہ سب سننے والے جو ہیں واضح دو طور پر چیزیں سننا ہیں. چاہتے ہیں. ایک یہ کہ حضرت علی کی نظر میں یہ شخصیت جو اس وقت خلافت کے منصب پر ہیں یہ مستحق خلافت ہیں اور علی پر واجب ہے اس کی اطاعت، اس کی بیعت. اگر علی ایسا سمجھتے تو 6 مہینے انتظار کیوں کرتے؟ تو 6 مہینے بعد بیعت کی. ناممکن ہے. ایک لحظہ میں نے آپ کو ایک اور واقعہ بھی بیان کیا. جب حضرت عبداللہ ابن عمر رات کے صبح ہونے تک کا انتظار نہیں کر رہے ہیں تو علی 6 مہینے کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ یہ ایک چیز. دوسری چیز، اگر یہ واجب الاطاعہ ان کے لیے تھے تو جب آپ کو خلافت مل رہی تھی بشرط سیرت شیخین تو وہاں پر انکار کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، یہ دلائل ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کو واجب الاتباع نہیں سمجھتے تھے. رہ گئی بیعت اس معنی میں کہ تعاون کیا وہ کیا ہے، تعاون کیا وہ کیا ہے. اور میں اس تعاون کو کمال خرد اور عقل مندی سمجھتا ہوں. اس لیے کہ اگر تعاون نہ کرتے تو اسلام میں فساد پیدا ہوتا. اور جیسے کہ ایک شخصیت نے آ کر حضرت علی سے کہہ بھی دیا تھا کہ علی یہ منصب آپ کا ہے، آپ اس کے حقدار ہیں، آپ کھڑے تو ہو جائیں، میں گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا. ایک شخصیت نے اس نے کہا بھی، ضروری نہیں ان کا نام لینا، حضرت ابو سفیان. اچھا جی، انہوں نے کہہ بھی دیا. ابھی آپ اصرار کر رہے ہیں تو میں کہہ. بہرحال تو حضرت علی نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ یہ حضرت علی جانتے تھے کہ اتنے عرصے تک تو یہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے رہے ہیں، فتح مکہ کے بعد یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کب سے ان کے دل میں میرے لیے اور اسلام کے لیے محبت جاگی؟ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ در حقیقت مجھے ابھار کر ان کے خلاف لے آنا چاہتے ہیں تاکہ خانہ جنگی اور فتنہ انگیزی ہو. ٹھیک ہے. اور یہ حضرت امیر المومنین خرد رکھنے والے اور عقل رکھنے والے انسان تھے. اس نے اسلام کو محفوظ رکھا. میں بالکل آپ کا پوائنٹ بالکل واضح طور پہ سمجھ گیا. آپ کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی اور مگر تعاون جاری رکھا کہ وہ بیعت تعاون کی شکل میں تھی، نہ واجب الاتباع. واجب الاتباع نہیں سمجھا، لیکن یہ ان کی حکمت عملی تھی کہ مسلمانوں میں اس طرح سمجھتا ہوں اور فساد نہ ہو. یہ آپ اس طرح سمجھتے ہیں. آپ لوگوں نے جو گفتگو فرما دی اس کے بعد میرا کچھ کہنا نہیں بنتا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مفتی محمد نوید عباسی صاحب آپ کا، علامہ محمد عباس وزیری صاحب آپ کا، مفتی محمد رفیق سلفی صاحب آپ کا اور مفتی ابو بکر محی الدین صاحب آپ کا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.